برش جب گمس کے اندر پراپر نہیں جاتا تو وہاں پر اکٹھا ہو کے انفیکشن ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے, اسمیل آتی ہے منہ سے, یہ سب کچھ. برشنگ کتنے ٹائم کرنی چاہیے عام انسان؟ 2 times in a day جو ہوتی ہے پریفر کی جاتی ہے, تو اتنی کرنی بھی اتنی ہی چاہیے. اور برشنگ کا کیا ہونا چاہیے؟ میڈیم آتا ہے ایک, آپ کو پتہ ہے ایک آتا ہے جس سافٹ کے آتا ہے, برسٹل جو ہے بہت سافٹ ہو. اوکے, اور ایک میڈیم ٹو ہارڈ بھی آتا ہے. نہیں, سافٹ والا آپ نے لینا ہے. اچھا, اور اس کے اوپر بہت پی سائز آپ نے پیسٹ لگانی ہے اور اس کو سرکولر موشن میں آپ نے ٹیتھ پہ پہلے کرنا ہے, پھر گمس کے اوپر کرنا ہے. فار 1.5 منٹ آپ نے دینا ہے سائڈ ہول ماؤتھ کو. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نرم ٹوتھ برش استعمال کیا ہے, دانتوں کو بھلے کافی دیر رگڑ بھی لیا ہے, مل بھی لیا ہے, اور اس سے دانت صاف کوئی نہیں ہوئے, تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہے؟ صحیح واقعی نہیں ہوتے کیا؟ نہیں, بالکل صاف ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے یا ایکچوئل میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں, ان کے آلریڈی بہت گندے ہوں گے, اس وجہ سے نہیں صاف ہو رہے ہوں گے, ورنہ تو پراپر برشنگ سے کلین ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے صفائی کے لیے صحیح؟ اچھا ٹوتھ پیسٹ ہو تو ضرور کام کرتا ہے. اچھا, تو ویسے ٹوتھ پیسٹ میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جب ہم ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں؟ فلورائڈ بہت زیادہ دیکھنا چاہیے, اس کے اندر کوئی کیمیکلز نہ ہو, فریگرنس وغیرہ یہ ضروری نہیں ہے, بس فلورائڈ انٹیک بہت زیادہ. کیمیکل فری ٹوتھ پیسٹ لیا کریں ہم لوگ, ہربل ٹوتھ پیسٹ آپ ریکمنڈ کریں. اچھا جی, آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہیں گمز میں موسٹلی, یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں بچوں میں بھی, اور پھر ذرا بڑوں کے ساتھ بھی آپ ڈفرینشیٹ کیجیے. جب بھی 3-4 دن ہم برش نہیں نہ کرتے تو جو وہ ڈپوزٹ منہ میں آ جائیں گے نا, وہ سر آپ کیوں برش نہیں کرتے 3-4 دن؟ کچھ لوگ جو برش مسنگ کرتے ہیں نا کچھ عرصہ, تو جب مسنگ کرتے ہیں نا برش, تو جو ڈپوزٹ آ جاتے ہیں نا, پھر وہ جب برشنگ سٹارٹ کریں گے تو وہ نہیں اتریں گے. جو ایک لیئر بن جاتی ہے اوپر کیلکولس کی اور سٹینز کی اس طرح سے, اس میں سے جب زیادہ مسنگ کرتے ہیں پھر سویلنگ آ جاتی ہے گمز کے اندر. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے جی, پھر وہ جمتے جمتے چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ایوری 6 month 1 year ایک پروفیشنل کلینزنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, جسے سکیلنگ کہا جاتا ہے. سر اسکیلنگ سے تو لوگ کہتے ہیں دانت خراب ہو جاتا ہے, اسکیلنگ سے تو دانت پہ نشان پڑ جاتے ہیں, اسکیلنگ سے تو لوگ کہتے ہیں دانت پتلے, میں سارے مسئلے بتاؤں گی, پتلے ہو جاتے ہیں, اسکیلنگ سے تو لوگ کہتے ہیں دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. سر یہ میرے ساتھ خود میرا آزمودہ ہے, میں آپ کو ویسے آج اس بات پہ میں بتاؤں, میرے سے آپ کا الٹا سین شروع ہو جائے گا, میں آپ کی بات کو صحیح کہتے غلط, آئی ایم دا پرسن جس کی بہت زیادہ اسکیلنگ کی وجہ سے میرے دانت سینسٹیو ہو گئے. پوری دنیا میں ایون کہ ڈاکٹرز کی بھی اسکیلنگ ہر 6 month ایوری 6 month کی جاتی ہے. اگر آپ کی اسکیلنگ کوئی ڈاکٹر کرے گا نا, اس کے اوپر ایک اسکریچ بھی نہیں آتا. اس میں جتنے آپ کو پتہ ہے, میں ایٹ لیسٹ بڑے بڑے سرجنز کے پاس ہی جاتی ہوں اور وہ جو نمبر ٹاپ پہ ہوتے ہیں, بٹ میرے دانت سینسٹیو ہو گئے تھے. نہیں, اس طرح کا کوئی بھی ایشو اسکیلنگ کو میں اتنا پروموٹ نہیں کرتی سر, میں کہتی ہوں دانت کی صفائی زیادہ کریں, یہ اسکیلنگ پہ نہ جائے. 90% جو رول ہے نا منہ کی صفائی کا, وہ اسکیلنگ سے ہی ہے, ٹھیک ہے جی. اگر ایسے ہو تو گوگل پہ اگر آپ لکھے گی نا, تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کتنی دیر بعد آپ نے اسکیلنگ کروانی ہے. اچھا, اسکیلنگ سے جہاں پہ ہمارا برش نہیں جاتا, گوگل تو مجھے رستہ بھی غلط بتا دیتا ہے, کہتا ہے رائٹ لو, وہاں پہ بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں, آگے دیوار ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی, مجھ آوازیں دے رہی ہوتی ہیں. اسکیلنگ کا بہت اہم رول ہے ایک, ٹھیک ہے جی. اسکیلنگ ضرور کروانی چاہیے. کتنے ٹائم کو؟ ایوری 6 month 1 year. نہیں سر, میں نہیں مانتی, میں نہیں اس بات کو پروموٹ کروں گی, مگر چلیں آپ اپنی طرف سے کہہ دیں. جو 6 months بعد نہیں کروائیں گے ان کو سینسٹیوٹی ہوگی. سر مجھے تو, میں آپ کو بتاؤں, کرانے کی وجہ سے ہوئی, ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اللہ دی قسم میں بتا رہی ہوں, اتنی نہیں میں پروموشن دے سکتی اسکیلنگ کی. دانتوں کو اچھا صاف رکھیں, یہ جو فلاس اور یہ گمز بتا رہی ہوں اس کو یوز کریں. سر وہ بتائیں نا, صفائی والا طریقہ بھی بتا دیں. ایک تو وہ فلاس ہوتا ہے, ہاں جی, برش ایک تو آپ نے ڈیلی کرنا ہے, رات کو سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ بھی چکن مٹن پھنس جائے ادھر فلاسنگ ضرور کرنا ہے, بہت ضروری ہے. فلاس کا بہت اہم رول ہے. فلاس کے علاوہ ایک وہ باریک سا آتا ہے نا, باریک ٹوتھ برش, اس کو کیا کہتے ہیں, جو انٹرڈینٹل برش, جن کے دانتوں میں زیادہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے. سر یہ چیزیں لوگ استعمال کریں تو اندر کیویٹیز میں بھی نہیں کچھ پھنسے گا. خیال رکھیں گے تو کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو سر یہی تو میں آپ کو بلا کے یہاں پہ یہ چاہ رہی ہوں, اب آپ آئے نا اسی بات پہ, اگر ہم یہ چیزیں کر لیں گے تو پھر تو ہمیں کوئی اس طرح کی اسکیلنگوں کی 6 مہینے میں ضرورت نہیں نا. ضرورت پڑے گی لیکن لیٹ ضرورت پڑ جائے گی, لیٹ, ہاں مان لیا نا آپ نے. تو یہ میں آپ کو جو یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ ضرور بتا دیں کہ ایسے ہم گھر میں اپنے دانتوں کا خیال رکھیں, ایسی صفائی کریں کہ جس سے ہمیں بہت ڈاکٹروں کے چکر نہ پڑیں, ٹھیک ہے, ہمیں اتنی اسکیلنگوں کی ضرورت نہ پڑے, ہمارے دانتوں میں سینسٹیوٹی نہ ہو, کیویٹی نہ پھنس جائیں. ایک ایسی صفائی بتائیں, چمپی بتائیں دانتوں کی, مزہ آ جائے. ایک تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور برش کرنا ہے, اور برش کے بعد تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ آپ نے انگلی پہ لگا کے مساج بھی کرنا ہے گمز کا. اس طرح اگر کریں گے تو نہ آپ کے دانت کبھی خراب ہوں گے اور بڑا لیٹ. اور ایک اور میں سب سے, ایک سیکنڈ, گمز کے اوپر؟ ہاں جی, گمز, ناٹ دا ٹیتھ. ٹیتھ پہ تو برش کر لیا نا آپ نے, اس کے بعد گمز کا مساج کریں گے, ان کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے گی. واو, یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. اور دوسری ایک بات, ڈینٹل ٹریٹمنٹ
جتنا ارلی کروا لیں گے اتنا اس کا سکسیس ریٹ بھی زیادہ ہوگا اور آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے. جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا یہ قیمتی بھی ہوتا جائے گا اور آپ کا رزلٹ بھی کم ہوتا جائے گا. اچھا سر، یہ جو کبھی اللہ نہ کرے کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے روٹ کنال کی، میں پہلے ان سے پوچھ لیتی ہوں، تو اب وہ کوئی روٹ کنال کرانی پڑی جاتی ہے، اب اس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو روٹ کنال سے ایسا ڈر لگتا ہے کہ دانت نکلوانے سے نہیں لگتا، روٹ کنال سے زیادہ لگتا ہے. ایک تو پہلے کیویٹی بہت تھوڑی سی لگی ہوتی ہے، جب اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، فلنگز وغیرہ نہیں کرواتے، وہ پروگریس کر جاتی ہے روٹ تک، نروس تک چلی جاتی ہے، بہت پینفل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے روٹ کنال پھر ضروری ہو جاتی ہے. بہت زیادہ پین آتی ہے، سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور انفیکشن ہو جاتی ہے، منہ بھی سویل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر روٹ کنال کروانی پڑتی ہے. اچھا ایک بار جو روٹ کنال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس روٹ کنال کو چلانا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم گزار لے، کیونکہ اندر کی وین وغیرہ تو ساری کچھ نکال دیتے ہیں، اب وہ نم بالکل اس سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر پین ختم ہو جاتی ہے، سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. مگر یہ جو روٹ کنال والا دانت ہے یہ کتنے ٹائم تک چلے گا؟ یہ مطلب کوئی اس کا ٹائم پیریڈ ہے یا بعد میں اس کو نکالنا ہی ضروری ہوگا؟ فکس ٹائم پیریڈ تو نہیں ہے، لیکن جتنی اس کی کیئر کریں گے، اس کی کلیننگ رکھیں گے، اس کے اوپر سپورٹ کے لیے کراؤن کروا لیں گے تو پھر اس کی لائف بڑھائی جا سکتی ہے. روٹ کنال کے بعد کراؤننگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کیا روٹ کنال کر کے جیسے سپوز یہ دانت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پیچھے یہ آگے، ٹھیک ہے، یہ دانت ہے، ادھر پیچھے سے روٹ کنال کر دیا گیا ہے، تو اگر پیچھے ہی اس کی فلنگ کر کے اس کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر ایسے غلاف نہ چڑھایا جائے تو کیا ایسے چل سکتا ہے؟ اس کی سپورٹ نہیں ہوگی نا. اگر کوئی بھی آپ کوئی ہارڈ چیز بائٹ کر لیتے ہیں، کوئی ایلمنٹ ٹائپ کچھ اس طرح کی، تو اس کے اوپر بائٹنگ فورس زیادہ آ جائیں گی، تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر نروس نہیں ہے، اس کے اندر نیوٹریشن نہیں جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ مطلب ڈکے ٹوتھ ہوتا ہے. اب اس دانت کے لیے کیا باقی دوسرے دانتوں کی سپورٹ بھی ضرورت پڑے گی کراؤننگ کرتے وقت؟ نہیں، ایسے ضرورت نہیں ہوگی، بس اسی کے اوپر ہی ہم اس کی اسپیس لے کے تو اس کے اوپر کراؤن کر دیتے ہوتے ہیں، اس سے ٹھیک رہے گا. لوگ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں، میں نے کہا آپ کا یہ پتہ کرنا ضروری ہے نا؟ نہیں، بہت زیادہ ضروری ہے، یہ کراؤننگ ہونی چاہیے روٹ کنال والے ٹوتھ کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو منہ سے بدبو آتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معدہ خراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اسٹمک کا کوئی ایشو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے دانت صاف نہیں ہوتے، اس کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے، کچھ لوگ منہ کے دانت میں جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میرے گمز ہیں، میرے اپنی سانس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں یار بڑی بدبو آ رہی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ منہ میں ہمارے کھانا رہ جاتا ہے، جو لوگ برش نہیں کرتے، ایک مین وجہ تو اس کی یہ ہے. دوسرا کچھ لوگوں میں اسٹمک بھی خراب ہونا، اس کی وجہ سے بھی منہ میں اسمیل آتی ہے. اچھا ہوتی ہے، ریزن ہے نا؟ اس میں پھر اکارڈنگلی ہمیں چلنا پڑتا ہے. اور سب سے ضروری پھر وہی جس کی آپ خلاف ہے اسکیلنگ وہ کرنی پڑتی ہے. ایک اور چیز ہے نا، ابھی بندے نے کافی پی ہے، سپوز اب کافی پی کے ہم بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہیں گپے ماریں گے، یہیں کام کریں گے، یہیں سوئیں گے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، اس کے بعد ابھی کوئی دانت وات جب تک گھر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ابھی کافی کی اسمیل منہ میں رہے گی، ہوتی ہے نا اسمیل، کپ میں بھی تھوڑی دیر چھوڑ دیں تو کپ میں اسمیل ہو جاتی ہے، تو منہ میں بھی تو اسمیل ہو جاتی ہے. تو کیا سر جیسے سر کے لیے کنگا لے کے جیب میں گھومتے ہیں اسی طرح ہم دانتوں کا برش بھی جیب میں لے کے گھومیں؟ خالی رینس اگر کر لیں نا اونلی پانی کے ساتھ ہی اگر ہم کلی کر لیں تو وہ کلین ہو جائے گا. اچھا ہاں، جو نارمل کنڈیشن ہے نا اس میں ہمارا جو سلائیوا ہے یہ سیلف کلینزنگ کرتا رہتا ہے دانتوں کی. یس، ہمارے منہ میں جو تھوک آ رہی ہے اس کی کلینزنگ ہو رہی ہے ٹیتھ کی، اس کی وجہ سے بھی ہمارے دانت صاف رہتے ہیں. یہ ان لوگوں میں مسئلہ جو برش مسنگ کرتے ہیں یا کوئی انڈر لائن اور کوئی وجہ ہے. اچھا، یہ کوئی ایسی جو مسواک ہے اس کو استعمال کریں تو کیا اس سے یہ جرم بیماریاں دور ہو سکتی؟ اوبویسلی اس میں بہت سارے انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو اینٹی بیکٹیریل ہے اور ایک سنت بھی ہے، اس سے دانتوں کی بہت اچھی صفائی ہوتی ہے. پر برش ہے وہ بھی ایک موڈیفائڈ فارم ہے اس کی مسواک کی، لیکن مسواک ذرا مشکل ہے، وہ لوگوں کو کرنا نہیں آتا. مسوڑوں کو ہیلدی رکھ سکتا ہے مسواک؟ اوبویسلی جب اسے صاف رکھیں گے تو مسوڑے ہیلدی رہیں گے. ساری بات ہی صفائی پہ ختم ہوتی ہے، جتنا ان کو صاف رکھیں گے اتنے گمز بھی ہیلدی رہیں گے. اچھا، آپ نے ایک تو ہمیں اچھی ٹپ یہ بتائی کہ دانت لوگ صاف کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ مسوڑے کے اوپر جو ہے اس کو پیسٹ لگا کے انگلی پہ تو گم کی بھی مساج کرنی ہے. اوکے، 1 منٹ کافی ہے، آدھا منٹ کافی ہے؟ آدھا منٹ ہی. اور برش گمز پہ بھی کرنا ہے. لوگ دانتوں پہ تو برش کر رہے ہوتے ہیں، گمز کو بھول جاتے ہیں. تھوڑا سا نیچے گمز کے اوپر بھی لا کے جب برش کریں گے تو اس سے ان کی بھی ہیلتھ میں بہت اضافہ ہوگا. اور یہ ڈیلی بیسس پہ؟ ہاں جی، ڈیلی بیسس پہ. آپ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں ٹوائس برشز امپورٹنٹ ود دا فلاس اینڈ ود دیٹ ماؤتھ واش ایز ویل. اچھا کچھ لوگوں کو جو شوگر اگر ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے تو ماؤتھ واش سے ان کو ٹینشن تو نہیں ہوگی؟ تو فلیورڈ بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز، کچھ منٹ کے ہوتے ہیں، ایسے کوئی پرابلم؟ اچھا ہاں، اور بچے کیا ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں؟
بیکاز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا ان کے سینسٹیو پرابلم شروع ہو جائے گی. ماؤتھ واش تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے, بچوں کو نہیں دینا چاہیے, یہ بھی بتا دیں پلیز, آپ بتا دیں. چھوٹے بچوں کو نہیں, مطلب 6 ایئر سے جو ابو ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بچوں کے ماؤتھ واش آتے ہیں, اس کے اندر اسی طرح کی مطلب انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں, فلورائڈ وغیرہ اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں 6 ایئرس ابو کے لیے. اب بہت زیادہ مارکیٹس میں آگے ہوئے ہیں, تو وہ زیادہ ضروری ہیں بچوں کے لیے. باقی جو دوسرے والے ہیں وہ 12 ایئرس سے جو ابو ایج والے ہیں وہ یوز کریں, سیف ہے. جی سکتے ہیں. اچھا, کچھ غلطیاں ہم لوگ پیرنٹس یہاں پر کرتے ہیں کہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ اپنے لیے لے کر آتے ہیں شاپنگ گروسری کرتے وقت, اور ہم کبھی یا تو بہت وائٹنگ ٹوتھ پیسٹ لے آتے ہیں یا پھر ہم کوئی ایسا کیمیکل یا پھر ہمارے گم بلیڈ کر رہے ہوں, ہم کہتے ہیں جو ہمیں ایشو چل رہا ہوتا ہے پیسٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں, وہی پیسٹ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ جو واش روم میں ہم نے رکھ دیا ہمارا بچہ بھی استعمال کر رہا ہے. ہم سارے پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں, جبکہ دس از ویری رانگ. بچوں کے اپنے ٹوتھ پیسٹ, یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ کوئی پاگل نہیں ہے جنہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے فارمولاز نکالے نا, ہم وہ چیزوں کو یوز ہی کوئی نہیں کرتے. بچوں کی تو پیسٹ ہم لے کر ہی کوئی نہیں آتے. پلیز ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں ہم. اس میں سب سے جو اہم چیز ہے نا, ایوری ٹائم آپ نے ٹوتھ پیسٹ کو چینج کر دینا ہے, ایک ہی نہیں کرتے رہنا. نہیں, بچوں کا ٹوتھ پیسٹ, یہ میں بچوں کے بھی ٹوتھ پیسٹ علیحدہ آتے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا نا فلورائڈ زیادہ ہوتا ہے, اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے, ایج بھی مینشن اب تو ہوتی ہے کہ یہ 6 ایئر تک ہے, یہ 0 to 3 جیسے بھی, اس میں پورا ایج بھی لکھی ہوتی ہے. سر, ہم اپنا ٹوتھ پیسٹ بچوں کو مسلط نہ کیا کریں, اور اپنا بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایوری ٹائم اس کو چینج کر دینا ہے, ایک ہی پیسٹ نہیں کرتے رہنا ہمیشہ. ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا, اس میں ایک ہی طرح کے انگریڈینٹس ہوں گے, پھر بہت زیادہ ان کا استعمال فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, اور میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کبھی بھی یوز نہیں کرنی جب تک آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب نہ کرے. یہ بھی مسئلہ ہے. لوگ تو کہتے نہیں میڈیکیٹڈ لے کر, یہ بات غلط ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا سینسٹیوٹی کے لیے خود ہی کاؤنٹر سے جا کے لے لیتے ہیں پیسٹ, لیکن اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہونا پڑ جائے گا پھر ان کو. یو آر سو رائٹ, یہ بات آپ نے اچھی. جب تک کوئی پرابلم, بیماری یا مسئلہ نہیں ہے تب تک ڈاکٹر سے پوچھے بغیر میڈیکیٹڈ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ میڈیکل سٹور سے ہر طرح کی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں, تو اس لیے جا کے لوگ خود ہی خرید لیتے ہیں. سر, یہ جو کوئی دانت کا مسئلہ ہو جائے, درد ہو جائے, ہلکی سی سینسٹیوٹی, ٹھنڈا لگ جائے, کوئی تکلیف, کوئی غم میں ہلکی سی بلیڈ, اینسٹ لے آنا, واٹ از دس, از دیٹ سیف ٹو ایٹ؟ مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ کڈنی خراب ہو جاتی ہے, کیا سچ ہے؟ سب سے زیادہ جو تیز پین کلر ہے نا ان میں سے ایک ہے, اور کڈنی پہ بھی جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ صحیح بات ہے, کڈنی پہ اور سٹمک پہ بھی. صحیح بات ہے جی بالکل. ہاں, تو یہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اینسر, اور کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے ہم. وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, لیکن پھر بھی ان کو پرماننٹ ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے اس کی. جب تک کاز کو ریموو نہیں کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا ان کا مسئلہ, بار بار ان کو تنگ کرتا رہے گا. سر, یہ جو کالا نمک ہوتا ہے اس کا منجن بنتا ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, یہ منجن ٹھیک رہتا ہے دانتوں کے لیے؟ تھوڑی منجن پہلے بہت زیادہ یوز ہوتے تھے, لیکن جتنے بھی ہے منجن وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹوتھ پیسٹ پہ لوگ آ گئے ہیں اور کرنی بھی وہی چاہیے. اچھا, اور یہ جو ہربل لوگ ہیں وہ تو ابھی بھی بنا رہے ہیں, تو وہ آپ کیا ریکمنڈ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں یوز کیا کریں؟ دیکھیے, جو میڈیکیٹڈ داتن کے بہت زیادہ فائدے ہیں. پرانے لوگ کرتے تھے استعمال, اس میں کچھ ہربل چیزیں ہیں, لیکن ان کو کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے, بہت ڈیلی روٹین میں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کیوں؟ زیادہ ان پہ سٹین بھی کر دیتا ہے وہ داتن جو ہے نا. اچھا سر, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو نمک اور کوئلہ ہے جس سے لوگ دانت صاف کرتے ہیں, تو وہ کیونکہ سوری میں نے کہا وہ ذرا صحیح بتا رہے تھے آپ کو, میرے خیال سے آپ تھوڑے سے ماڈرن ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھا, صحیح بندے کو میں پہچان لیتی ہوں کہ جو مجھے ٹوٹ کے کوئی بتا سکتا ہے یا صحیح غلط کے وہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو نمک والی بات میں آپ کو بتا رہی, جو کوئلہ پیس کے لوگ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں, تو اس سے کیا دانتوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں؟ لوگ ایسے رگڑتے ہیں نا, تو ایسے جیسے نشان ہے شیشے کے اوپر, میں نمک اور کوئلے کو رگڑوں تو شیشے پہ تھوڑا اس جگہ پہ ڈینٹ نشان آئیں گے نا, تو دانت بھی تو ہمارا ایک شیشے کی طرح ایک فائن کوالٹی کی چیز ہے. بہت زیادہ اگر آپ نے کبھی صفائی کر دی ہے نا, تو ٹوتھ پیسٹ آپ نے لگا کے نا, اس کے اوپر کیا لوگ کرتے ہیں, لیمن جوس کے اوپر تھوڑا سا نمک ملا کے نا وہ لگا لیتے ہیں. سادہ وائٹ نمک, ناٹ کالا. نو ناٹ بلیک. اس سے شائنی بھی ہو جاتی ہے اور کلین بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے. اور وہ اگین کے کبھی کبھار سر, یہ صحیح ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, کوئی پرابلم. اچھا, دیکھیں انہوں نے کہا ہے جو سادہ سا نمک ہوتا ہے نا, وہ آپ سالٹ لے کے ہاتھ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے نیبو چھڑک دیا ہے نا, اور اس کے بعد اس کو ایسے دانتوں کے اوپر لگا لیا. کتنی کوئی دیر کے لیے؟ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ہی کر لیں. اچھا, ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ہی اس کو بھی لگا. اوکے, کتنی دیر کے لیے؟ جیسے آپ برشنگ کرتے ہیں اسی طرح. اچھا, سیم وے, اور لگا کے چھوڑنا نہیں؟ نو, چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی. وہ ایسیڈک میڈیم میں زیادہ چھوڑے گی پھر مسئلہ کرے گا وہ. اچھا, کچھ لوگ میں نے دیکھا جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا اس کے اندر بھی واش مکس کر کے لگاتے ہیں.
माउथ वॉश की ना ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. माउथ वॉश को कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए. इट्स एंटीसेप्टिक. तो बार बार हमें एंटीसेप्टिक चीज़ें मुंह में नहीं सर डालनी. मैं तो उससे गरगरारे कर लेती हूँ. सुबह मेरा गला बड़ा ख़राब रहता है, उठते के साथ ही सर्दियों में मैं गरगरारे कर लेती हूँ. अच्छा करती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं आपने बनानी. अच्छा, उसके क्या नुकसान हैं? वो फिर उसके बगैर गला आपका साफ़ ही नहीं होगा. अच्छा गला, हाँ. जब आप कह रही हो. अच्छा, एक तो कुछ मैं इस टाइप की हूँ, कुछ जो मेरे मेहमान मुझे मिलते हैं वो भी उसी टाइप के हो जाते हैं. कोई ऐसी चीज़ें जो दांतों की बीमारियाँ जो लोगों को नहीं पता वो लोगों को लग जाती हैं और लोगों को समझ नहीं आती, और वो कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिससे हम जो है बच सकें, कोई साइंस बता दें. उस पर बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है. इस तरह की चीज़ें सारी डेंटल लोग समझते हैं कि मतलब डेंटल इंस्टीट्यूट से लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, स्टरलाइजेशन नहीं होती है, क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल नहीं रखा जाता. उसकी वजह से जो एक के मुंह में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वही दूसरे के मुंह में भी कर लेते हैं. आजकल भी बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन ना होने की वजह से इस तरह की बीमारियाँ एक इंसान को अगर है दूसरे को भी लग जाती है. अच्छा, ये बीमारियां वहाँ से निकलती हैं. तो क्लिनिक में इसलिए जाके आपने चेक करना हमेशा चाहिए. उधर जाना है जहाँ पे प्रॉपर स्टेरलाइजेशन हो. WHO रिकमेंडेड स्टेरलाइजेशन है. बदकिस्मती सर हमारे मगर एक मेरी बात सुने, ये जो स्केलिंग है 30,000 रुपए की हो गई है. 30 से 35,000 की स्केलिंग. अभी मैंने आपको मेरे बताया जैसा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता. सर दुनिया क्या कैसे दांत साफ करेगी? मैं तो कहूँगी बदबू में ही जियो, बदबू में ही रहो. अभी जैसे बदबू में मैंने ही आपको जिंदगी बताया है. ना कि बाकी ट्रीटमेंट्स जितने अर्ली करवाएंगे उतना कम खर्चा सर आएगा. अर्ली छोड़े, आप कितने पैसे लेते हैं स्केलिंग के? मैं जरा लोग भेजूँ आपके पास. नहीं ये आप अपना तो बताएं कितने पैसे लेते हैं. लोग यही कहेंगे फिजा इतने को बातें कर रही है, तो जो डॉक्टर सामने सर्जन बैठे हैं उनसे तो कोई फीस कम ना कराई. सर कोई अपनी फीस बताएं स्केलिंग की, जरा मैं बंदे भेजूं. बंदे आप भेजेगी, उनको स्पेशल डिस्काउंट सर दो तरीके से बंदे आ सकते हैं, आपको उठाने के लिए या फिर दांत साफ करवाने के लिए. स्केलिंग का रेट बता दें सर अपना. जो नॉर्मल स्केलिंग है ना वो 5 to 10,000 के दरमियान हो जाती है. नॉर्मल कौन सी होती है? अच्छे सेटअप में. नॉर्मल कौन सी होती है स्केलिंग? नॉर्मल स्केलिंग में भी 2 टाइप रख ली आप लोगों ने. नहीं, नॉर्मल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके दांत सर बहुत 2 बीवियां रखते हैं लोगों की. मैंने ये सुना था, अच्छी बीवी, बुरी बीवी, पहली बीवी, दूसरी बीवी. इसी तरह से दांत भी है, अच्छे दांत और बुरे दांत. तो कुछ जैसे कोई पान च्यूइंग है या स्मोकिंग वाले हैं, उनकी स्केलिंग डिफरेंट हो जाएगी. उन पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा. मेन स्केलिंग है उसके क्या पैसे जल्दी बता देगा, हम जा रहे हैं. उसका कोई 7 to 8,000 एक्सपेंसेस आ जाते हैं. ऊपर आ जाएंगे. मतलब आपके भी 25,000 के कहीं नहीं गए स्केलिंग. आपके स्केलिंग के चार्जेस क्या हो जाएंगे? हमारे भी इतने ही 10 to 15 इतने आते हैं. 10 to 15 आ जाते हैं. आपके थोड़े से 5 कट हैं. 5 नहीं, इनके 5 कम है, उनके 5 कोई ज़्यादा है. ठीक है जी. अच्छा जी, चलें, वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर. बड़ी अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया दांतों का ख्याल किस तरह रखना है, वो आपने गौर से सुन लिया. अपने दांतों का ख्याल रखेंगे. आपकी स्माइल आपका कॉन्फिडेंस है. जब तक आपका स्माइल आपका साथ नहीं देगा, आप हंसेंगे नहीं, खुश नहीं रहेंगे. और खुशी आप सिर्फ अपने दांतों के ज़रिए दिखा सकते हैं, अपनी स्माइल के ज़रिए दिखा सकते हैं. आपके पिक्चर्स, आपकी सेल्फीज़, आपकी फ़ोटोज़, आपके दोस्त, आपके कुलीग सब आपकी स्माइल के साथ जुड़े होते हैं. तो अपने स्माइल को अच्छा रखें, मुंह से बदबू ना आए, साफ़ रखें, दांत अच्छे हों. गंदे दांतों में थूक बहुत ज़्यादा जमा होती है, तो जो दांतों के बीच में थूक के ना रेशे बन जाते हैं, वो सब मसले बहुत ज़्यादा होते हैं. बंदा बोल रहा है थूक आपस में 2 दांतों में लग रही है, होठों पर चुप चुप कर रही है. दैट शुडंट बी लाइक दैट. अल्लाह हाफ़िज़.